خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیخ کے عظیم اور پرجلیل نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ عزیزو، خداوند آپ کو، آپ کے گھرانوں کو برکت بخشے، اور میری طرف سے، میرے گھرانے کی جانب سے آپ کو عید خیام، عید سکوت بہت بہت مبارک۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، اس کے بزرگ نام کی تعریف کرتے ہیں، اور آپ کے لیے میری درخواست ہے اور خداوند کا حکم ہے کہ خوش رہیں، ریجوائس ان ہم۔ یہ خداوند کا حکم ہے جو اس نے اس عید کے حوالے سے خاص ہمیں دیا ہے۔ جب ہم عید کا تصور کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں نئے کپڑے، جوتے، کھانے کا تصور ہوتا ہے، لیکن بائبل کی عید کا مطلب ہے خدا کے ساتھ ملنا، خدا کے ساتھ ملاقات اس کے ٹھہرائے گئے وقت کے مطابق۔ لیکن جہاں بہت سی عیدوں، جہاں بہت سی ان ڈیوائن اپوائنٹمنٹس، الہی مقرر کردہ ملاقاتوں کے حوالے سے مختلف قواعد و ضوابط، مختلف احکام، مختلف طریقے درج ہیں، اس عید کے حوالے سے خداوند کا حکم ہے کہ آپ خوش رہیں، ریجوائس ان ہم۔ تو آپ خوش ہوں کیونکہ خداوند آپ کی پناہ ہے، اس کا خیمہ، ہمارا منجی اس دنیا میں موجود ہوا اپنے کہے کے مطابق، اور وہ پھر آنے والا ہے۔ سو ریجوائس، خوش ہوں، خداوند آپ کو برکت بخشے۔ عزیزو، عید خیام کے حوالے سے آپ غالباً میری ایک تفصیلی ویڈیو پہلے دیکھ چکے ہوں گے۔ جن بہن بھائیوں نے، بزرگوں نے، دوستوں نے پہلے وہ ویڈیو نہیں دیکھی، میری درخواست ہوگی کہ آپ اشتیاق بھائی سے، اپنے چرچ کی جو انتظامیہ ہے اس سے ریکویسٹ کریں اور اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، بار بار دیکھیں، اس لیے کہ وہ خداوند کے کلام سے متعلق ہے، میری نہیں بلکہ میرے خدا کی تمجید ہو، وہ بڑائی، وہ عزت، وہ بزرگی حاصل کرے، وہ بڑھتا جائے اور میں گھٹتا جاؤں۔ لیکن آج جو مجھ سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ کے ساتھ عید خیام کے حوالے سے، خیموں کی عید کے حوالے سے، خدا کے خیمہ کے حوالے سے کلام شیئر کیا جائے، تو میں تھوڑا سا مختلف کلام شیئر کروں گا، اس لیے کہ مجھے علم ہے ان دنوں میں خداوند کے بڑے بڑے خادم آپ سے اس عید کے حوالے سے بڑی گہری، بڑی خوبصورت، بڑی شاندار باتیں کریں گے، لیکن میں اس عید کے حوالے سے آپ کے ساتھ ایک مختصر اور ایک سلائٹلی ڈیفرنٹ کلام کا حصہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بے شک ہم جانتے ہیں کہ اس عید کا حکم احبار کی کتاب میں ہے، لیویٹکس میں ہے، جو کہ بائبل مقدس کی تیسری کتاب ہے۔ بے شک اس کا ذکر اس سے پہلے بھی اور اس سے بعد بھی آتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ریویلیشن میں، مکاشفہ کی کتاب میں تو اس عید کے حوالے سے بے تحاشا ریفرنسز ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس کے 16ویں باب میں، اس کے 21ویں باب میں، اس کے 14ویں باب میں، اسی طرح زکریا کی کتاب کے بھی 14 چیپٹر میں اس عید کا، اس کی سگنیفیکنس، اہمیت کا، اس کی امپورٹنس کا ذکر ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ ان حوالہ جات کو بھی ضرور پڑھیں اور دیکھیں۔ لیکن جس حوالہ سے میں آج آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، عزیزو، وہ خدا کے خیمے، ہمارے منجی یشوع مشیخ، جی ہاں، یشوع مشیخ۔ جن بہن بھائیوں کو اس نام کے حوالے سے بھی تھوڑی سی دقت ہے، وہ اس حوالے سے اگر جاننا چاہیں تو آپ ضرور تفتیش کریں، ریسرچ کریں، دیکھیں، سیکھیں کہ یسوع جو ہے وہ ایک نام کا اردو ترجمہ ہے۔ ناموں کے تراجم نہیں ہوتے، بہرحال چونکہ اب یہ ایک روایت چل چکی ہے تو لوگ اسی حوالے سے جانتے ہیں، لیکن ہمارے منجی کا نام یہوشوا، جس کی شارٹ فارم یشوع تھا، جس کے معنی ہے، جس کا میننگ ہے، اور وہ میننگ کیا ہے؟ نجات۔ تو جب نجات کا یہ خیمہ اس دنیا میں آتا ہے تو کلام کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ کلام کہتا ہے زبور 118 میں کہ خداوند میری قوت اور میرا گیت ہے، وہی میری نجات ہو، وہی میرا یشوع ہوا، ہاللیلویہ۔ اور صادقوں کے خیموں میں شادمانی اور نجات کی راگنی ہے۔ وہ جن کے خیمے یشوع سے ملبس ہیں، وہ خوشی کی اور نجات کی اور شادمانی کی بات کرتے ہیں۔ بے شک زبور 118 بھی، سام 118 بھی اس عید سے متعلق ہے، اور یہ بڑا خوبصورت زبور ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل، جی ہاں، مقدس لوکا،
جو کہ ایک طبیب تھے اور جنہوں نے کلام مقدس کی دو بڑی اہم کتب کو پاک روح کی انسپریشن سے تحریر کیا، یعنی مقدس لوکا کی انجیل اور اعمال کی کتاب ایکٹس آف اپوسلز۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جہاں جہاں خداوند یسوع المسیح یعنی یشوع مسیح جب اپنی زمینی زندگی میں، زمینی خدمت میں اپنی برکت کو، اپنی نجات کو، اپنی شفا کو لے کر کسی بھی گاؤں سے، کسی بھی شہر سے، کسی بھی قصبے سے گزرتے تھے تو وہاں نجات کی راگنی ہوتی تھی، وہاں زندگی کا زبور بجتا تھا، کیونکہ یہ خیمہ عزیز و زندگی کا، نجات کا، شادمانی کا خیمہ ہے۔ اور آج عید خیام کے ان دنوں میں آپ سے یہی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بے شک آپ نے عید کے حوالے سے بہت سی اہم باتیں سیکھیں اور سیکھیں گے بھی، لیکن کیا آپ کی زندگی میں یہ خیمہ زن ہے یا نہیں؟ اس عید کے حوالے سے ہم پڑھتے ہیں لیویٹکس 23 میں، یعنی احبار کے 23ویں باب میں، کہ خداوند نے کہا کہ آپ 7 دن تک سائبانوں میں، خیموں میں رہنا، تاکہ آپ کو ٹیمپرری ڈویلنگ کا، عارضی سکونت کا احساس ہو۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ خیموں میں رہتے ہوئے 40 سال تک خیموں میں رہتے ہوئے ولڈرنس میں آپ اپنے ملک میں آئے، تو ہم بھی اب چونکہ ایک عارضی زندگی گزار رہے ہیں، پطرس اپنے خط میں کہتے ہیں کہ میرا یہ خیمہ جو ہے، بدن کا خیمہ، یہ جلد گرایا جائے گا اور میں اپنی جو ایونچول ایٹرنل لائف ہے اس میں جاؤں گا۔ تو یہ خیمے ہمیں عارضی زندگی کا ایک مقصد بتاتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ریویلیشن 21 میں، جی ہاں، مکاشفہ اس کے 21ویں باب میں بڑے واضح طور پر لکھا ہے کہ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا اور اس کے لوگ ہوں گے اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا۔ تو یہ ایونچولی بھی خیمہ خدا کے لوگوں کی زندگی میں تننے والا ہے، خیمہ زن ہونے والا ہے، اور وہ جب اس دنیا میں تھا تب بھی یہ خیمہ جہاں جہاں جاتا تھا وہاں پر برکت، شادمانی، نجات، شفا ہوتی تھی۔ خیموں کی اس عید کے موقع پر میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ ہم خیمے لگاتے ہیں، سکونت عارضی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن کیا خدا کا خیمہ ہمارے بیچ ہے؟ کیا ہم خداوند یسوع المسیح کو اپنی زندگیوں میں خیمہ لگانے دیتے ہیں؟ خیموں کی عید کے حوالے سے اس لیے میں یہ مختصر اور سلائٹلی ڈیفرنٹ، تھوڑا سا قدرے آسان بھی اور تھوڑا سا مختلف میسج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ خداوند یسوع المسیح، ہمارا منجی یشوع مسیح، ہماری زندگیوں میں خیمہ زن ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو پھر کیا اس کی نجات، اس کی برکت، اس کی شفا ہماری زندگیوں میں موجود ہے؟ اگر نہیں تو اس حوالے سے ہم اپنے دلوں کے دروازے کو کھولیں، کیونکہ وہ بے شک ہمارے دلوں کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ عزیزو، لوکا کی انجیل اس کے 17ویں باب میں، گاسپل آف لوک چیپٹر 17 میں ایک ایسی تمثیل، ایک ایسا واقعہ، ایک ایسا انسیڈنٹ موجود ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لیپرسی سے، کوڑ سے، اردو میں لکھا ہے، عبرانی میں ایکچولی یہ ورڈ سارات، جو کہ جلدی ایک بیماری تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بیماری خدا کے قہر کو ظاہر کرتی تھی۔ جو اس کوڑ نما بیماری سے علیل ہوتا تھا، بیمار ہوتا تھا، اس کو شہر سے باہر رکھا جاتا تھا اور وہ یہ کہتا پھرتا تھا کہ انکلین، ناپاک، ناپاک، وہ اپنے ناپاک ہونے کا کہتا تھا۔ کلام مقدس میں ہم بہت سے کوڑھوں کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ایک بڑا مشہور واقعہ نعمان کوڑھی کا ہے، جس کو یردن میں 7 بار غوطے لینے کا، 7 بار بپتسمہ لینے کا کہا گیا اور وہ شفا یاب ہوا۔ کلام مقدس میں ہم بزرگ موسیٰ کی بہن مریم کے حوالے سے بھی جانتے ہیں کہ اس کو یہ سارات یعنی کوڑ نما بیماری ہوئی اور پھر وہ اپنے علاقے سے باہر نکال دی گئی۔ اور بڑی تفصیل میں جائے بغیر میں مختصراً بتاتا ہوں کہ کیوں لوگوں کو باہر نکالا جاتا تھا، کیوں ان کے منہ کو ڈھانکا جاتا تھا، کیوں ان سے یہ کہلوایا جاتا تھا کہ ناپاک، ناپاک، کیونکہ ان کے منہ نے
غلط بات، بڑی بات، ایسی بات کر دی ہوتی ہے جو کہ ان کو اپنے کٹ میں سے علیحدہ کر دیتی ہے، اور پھر اسی زبان سے وہ ناپاک ناپاک کا ورد کرتے ہیں، کیونکہ خدا انہیں یہ قہر، یہ سزا، یہ کنڈمنیشن دیتا تھا، جیسے بزرگہ مریم کے ساتھ ہوا۔ لیکن پھر جب بزرگ موسیٰ نے اپنی بہن کے لیے دعا کی تو خداوند نے ان کو شفا بھی بخشی، لیکن ان کو یہ بیماری کیوں ہوئی؟ کیونکہ انہوں نے اپنے بھائی کے حوالے سے غلط بات کی، اور پھر انہی کی زبان جو ہے، انہی کا جو چہرہ ہے، انہی کی جو جسمانی حالت ہے، وہ اس بیماری سے، جو کہ سارات عبرانی میں کہتے ہیں اور ہم اس اردو میں کوڑ نما بیماری کہتے ہیں، اس سے وہ مبتلا ہوئیں۔ اور پھر ہم اور بھی بہت سے کوڑیوں کے حوالے سے کلام پاک میں پڑھتے ہیں، لیکن یہ 10 کوڑی جن کے حوالے سے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 17ویں باب میں ذکر ہے، عزیزو، ان کے لیے لکھا ہے کہ جب یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیاخ یروشلم کو جاتے ہوئے سامری اور گلیل کے بیچ سے ہو کر جا رہے تھے، جو بہن بھائی اسرائیل گئے ہیں انہیں اس بارے میں علم ہوگا، میں چونکہ گیا ہوں مجھے علم ہے کہ یہ نارتھ کی طرف ہے، شمال کی جانب گلیل ہے یروشلم سے، اور خداوند یروشلم کو جا رہے ہیں، گلیل اور ناصرت اپ نارتھ ہیں، وہ نارتھ سے ساؤتھ کی جانب آ رہے ہیں، اور ایک گاؤں میں داخل ہوتے ہوئے ان کو 10 کوڑی ملتے ہیں۔ گاؤں میں وہ انٹر نہیں ہوئے، گاؤں سے باہر ہی ہیں، کیونکہ کوڑیوں کو باہر رکھا جاتا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ سنیخرب کی جو آرمی ہے وہ جب شہر سے باہر، یروشلم سے باہر، یروشلم کے خلاف محاصرہ کیے ہوئے تھی، خداوند اس کو مارتے ہیں، تو جو کوڑی باہر تھے وہ ان کے کیمپ میں جا کر دیکھتے ہیں کہ کھانا پڑا ہوا ہے، لوگ مر گئے ہیں یا بھاگ گئے ہیں، تو پھر وہ اپنی قوم کو بتاتے ہیں، کیونکہ قوم کے پاس بھی جو ہے وہ کھانا نہیں تھا۔ کوڑی باہر ہوتے تھے، کوڑی شہروں اور گاؤں کے اندر آنے کی ان کو اجازت نہیں ہوتی تھی، تو یہ کوڑی ان کو گاؤں میں داخل ہوتے ہوئے ملتے ہیں، اور یسوع المسیح کو دیکھتے ہی وہ بلند آواز سے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اے صاحب ہم پر رحم کر۔ کیا وہ یسوع کو جانتے تھے؟ اس وقت فیس بک وغیرہ تو تھے نہیں، نہ ہی واٹس ایپ وغیرہ تھے، لیکن یسوع المسیح کی شہرت، اس کے کاموں کی بنسبت، اس کی جو اچھائی ہے، اس کی جو شفا دینے کی، اس کی جو بھلائی چنگائی کی جو شہرت ہے، وہ اس سے پہلے پہنچی ہوئی ہے۔ عزیزو، میری اور آپ کی شہرت بھی اچھی شہرت لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے۔ ہمارے اگر منجی کی حوالے سے لوگوں کو علم ہے تو ہمارے حوالے سے بھی لوگوں کو علم ہونا چاہیے کہ یہ زندہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح انہیں شفا کا نہیں کہتے، لیکن انہیں کہتے ہیں کہ جا کر اپنے تئیں کاہنوں کو دکھاؤ۔ کاہنوں کو کیوں دکھاؤ؟ اس لیے کہ کاہن کو یہ اتھارٹی تھی، اختیار تھا کہ وہ معائنہ کرے کہ کوڑ چلا گیا ہے، اور چلا گیا ہے تو پھر اس کو دوبارہ بپتسمہ دے کر شامل کر لیا جاتا تھا خدا کی جماعت میں، اور ایسا بپتسمہ جیسا کاہن کا بپتسمہ ہوتا ہے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، بڑی دلچسپ بات ہے، لیکن کاہن کا کیوں بپتسمہ ہوتا تھا اور کوڑیوں کا بھی ویسا ہی بپتسمہ کیوں ہوتا تھا؟ کیونکہ جب آپ کوڑی ہیں آپ اپنی قوم سے باہر ہیں، جب آپ اپنی قوم میں داخل ہوئے تو یاد رکھیے کہ اسرائیل کو کاہنوں کا فرقہ، اس کو ہم ایکسوڈس 20 میں، خروج کی 20ویں باب میں دیکھتے ہیں کہ اس کو ایک خاص گروہ، خداوند کی اپوائنٹڈ قوم کہا گیا تھا، تو دنیا کے لیے خدا کے کاہن تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ عید جو ہے بائی دا وے، خیموں کی عید، یہ ایکچولی غیر اقوام کی عید اس کا ایک اور نام بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس پہ جو 70 بیل قربان کیے جاتے تھے وہ 70 قوموں کے حوالے سے قربان کیے جاتے تھے، 7 دنوں میں 70 بیل قربان کیے جا رہے ہوتے تھے۔ آپ اس حوالے سے پڑھ سکتے ہیں کلام مقدس میں، اور جو میں نے آپ کو کہا کہ میری ڈیٹیل ویڈیو ہے اس حوالے سے، تو اس میں میں نے مزید تفصیلات بھی دی ہیں۔ بہرحال جو خداوند کے لوگ ہیں وہ کاہن تھے، اور کاہن ہوتے ہوئے وہ غیر اقوام کے لیے بھی جو ہے وہ قربانی کرتے تھے کہ ان کا بھی ایک طرح سے ان کے بہاف پر یہ ہو۔ اور 70 کیوں؟ کیونکہ 70 جو ہے وہ قومیں مانی جاتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح نے پہلے 12 شاگرد، پھر اس کے بعد 70 جو ہے شاگرد کیے تاکہ وہ غیر اقوام میں بھی جائیں۔ 70 is a big number for rest of the world, rest of the nations. Anyhow,
میں نے کہا تھا کہ میں پیغام مختصر رکھوں گا، تو میں مختصر ہی بات کروں گا، اور بات یہ ہے عزیزو کہ جب یہ اپنے تئیں کہنوں کو دکھانے جاتے ہیں یہ 10 کوڑی، تو یہ شفا یاب ہو جاتے ہیں، لیکن لکھا ہے کہ ان میں سے ایک یہ دیکھ کر کے میں شفا پا گیا ہوں، بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا، اور کیا کیا کہ منہ کے بل یسوع کے پاؤں پر گرا اور اس کا شکر کرنے لگا، اور وہ سامری تھا۔ ہاللیلویہ۔ عزیزو، جب خداوند آپ کی زندگی میں شفا لاتا ہے، بڑا کام کرتا ہے، تو آپ کو خدا کی تمجید کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاللیلویہ۔ آپ کو یسوع کے پیروں پر گرنے کی ضرورت ہے، اس کا شکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ کیا ہماری زندگیوں میں جب ہمارا خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے تو کیا ہم مڑ کر اس کی تمجید کرتے ہیں یا ہم آگے ہی بڑھتے جاتے ہیں؟ آج خیموں کی عید پہ میرا آپ سے یہی سوال ہے، کیا آپ سب، جی ہاں، کیا جب آپ خداوند کو اپنی زندگی میں خیمہ زن ہونے کا موقع دیتے ہیں تو یاد رکھیے کہ جب آپ کی زندگی میں خداوند آئیں گے تو بڑے بڑے کام ہوں گے۔ ایسی صورتحال میں کیا آپ اس کی تمجید کرتے ہیں؟ پریز، ورشپ کس کی؟ خدا کی۔ کیا آپ اس کے قدموں میں گرتے ہیں؟ کیا آپ اس کو سارا جلال دیتے ہیں؟ اور اگر نہیں تو آج عید کے اس موقع پر میں آپ کو یہ یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ عزیزو، آپ کو خداوند نے چنا ہے، آپ کو خداوند نے اپنے نام کے جلال کے لیے مختص کیا ہے۔ آپ اس کی تمجید کریں، اس کی شکر گزاری کریں اور اس کے نام کو عزت اور جلال دیں، کیونکہ اس شخص کے ساتھ خداوند کا مکالمہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ جب وہ آتا ہے تو خداوند یسوع المسیح کہتے ہیں کہ کیا 10 پاک صاف نہ ہوئے تھے؟ پھر صرف یہ کیوں لوٹا کہ لوٹ کر خدا کی تمجید کرتے؟ پھر اس سے کہتے ہیں کہ جا، اٹھ کر چلا جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے۔ عزیزو، یہ لفظ جو اچھا کرنا ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے تیرے ایمان نے ایکچولی تجھے نجات بخشی ہے۔ اچھے تو سب ہو گئے تھے، شفا یاب تو سب ہو گئے تھے، لیکن یہ شخص نجات بھی پاتا ہے، وہی نجات جو میرے منجی یشوع مسیح کا خاصہ ہے۔ اسی لیے جب خداوند یسوع المسیح کا خیمہ زکائی کے گھر آ کر ریسٹ کرتا ہے تو خداوند یسوع المسیح زکائی کے حوالے سے بھی خود گواہی دیتے ہیں کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ عزیزو، کیا آپ کی زندگیوں میں یہ نجات آ گئی ہے؟ اور اگر آ گئی ہے تو عزیزو اس کی تمجید کریں، سارا جلال اسے دیں، اس کی شکر گزاری کریں۔ خداوند آپ کو اپنے پاک کلام کے حوالے سے اپنے بیٹے ہمارے منجی یشوع مسیح کے نام میں بہت برکت بخشیں، آمین۔ جے